ایک پروڈیوسر صاحب اور ایکٹر صاحب ابھی ایک ڈرامہ سیریز بنا رہے ہیں جس میں انہوں نے شو کیا کہ حج کرنے کی بجائے وہ پیسے اگر غریب کی بچی بیاہ دیں تو زیادہ ثواب ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ اس دن بھی ایک صاحب نے پوچھا تھا، آج پھر یہ بات ریٹن آئی ہے۔ یاد رکھیں، جو چیز جس بندے یا اللہ کی بندی پر فرض ہو جائے، جب تک وہ فرض ادا نہ کریں تب تک کوئی اور نیکی اس کی جگہ کا بدل نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر اللہ نے مجھے مال دیا ہے، مجھے اس قابل کیا ہے کہ مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی، اور مجھ پر مال اللہ نے دیا ہے، قربانی فرض ہو گئی۔ اسی طرح مال ملا ہے، اللہ نے دیا ہے تو حج فرض ہو گیا۔ اب جب تک یہ فرض ادا نہیں کروں گا، قربانی فرض ہو گئی، قربانی ادا نہیں کروں گا، حج فرض ہو گیا، حج ادا نہیں کروں گا، تو اس کے متبادل کوئی اور نیکی کر لوں تو یہ فرض ادا نہیں ہوگا۔ پہلے زندگی میں کم سے کم ایک دفعہ حج فرض ہے، وہ ضروری ہے کیونکہ وہ فرض ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد جتنی بھی دولت ہے وہ ساری بچیاں بیاہ دیں، یہ ٹھیک ہوگا۔ لیکن فرض کو ادا کرنے میں اس کا کوئی متبادل اگر کوئی شو کر رہا ہے کہ حج فرض ہے، چلو جی یہ فرض ادا نہ کرے، اس کے پیسوں سے فلاں کام کرے، بھئی اور پیسوں سے کر لینا، جو فرض ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اس پیسوں سے جس سے فرض ہو چکا ہے، کچھ اور کام کرنے سے، کوئی اور نیکیاں کرنے سے فرض ادا نہیں ہوگا۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں۔ ہمارے معاشرے کے ڈرامے، ہمارے معاشرے کی فلمیں، رواج، رسمیں، آداب، تہذیبات بہت ساری ایسی ہیں جو اسلام کے مطابق نہیں ہیں، بلکہ اسلام سے ٹکراتی ہیں۔ بھائی جو چیزیں فرض ہیں وہ تو ادا کرنے سے، اب نماز فرض ہے ہم پہ، اس کی جگہ پہ آپ ساری دنیا کی نیکی کر لیں، لیکن جب تک نماز ادا نہیں کریں گے، باقی نیکیوں کا اپنا سٹیٹس ہے، لیکن یہ فرض تو کھڑا ہے نا، یہ ادا کریں گے تو ادائیگی ہوگی، باقی بھی کرتے رہیں، نفل پڑھیں، جو مرضی کریں، نیکیاں کریں۔ اسی طرح جو کچھ فرض ہو گیا ہے، حج، قربانی، جب تک وہ ادا نہیں کریں گے اس کا بدل کوئی نہیں ہے کہ آپ اس کی جگہ پہ کسی اور نیکی کو سٹیج بنا دیں، اسٹیٹ بنا دیں، ایسا نہیں۔ ہاں، اس کو ادائیگی کر کے اس کے ساتھ جو باقی نیکیاں ہیں ساریاں کریں، یہ اللہ نے۔ ایک سوال تھا حج بدل، اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ حج بدل میں یاد رکھیے، اس کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھ پہ حج فرض تھا، میں نہیں جا سکتا، میری جگہ پہ یہ فرض کسی اور کو بھیج دوں، سونپ کر دوں، کسی اور پرسن کو کروا دوں، تو اسلام میں اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ اب دیکھیں نا، نماز مجھ پہ فرض ہے تو نماز میں ہی پڑھوں گا، ادا ہوگی، میری جگہ کوئی اور نہیں پڑھ سکتا۔ قربانی مجھ سے فرض ہے، میری طرف سے ہی ہوگی تو قبول ہوگی، کوئی اور میری جگہ۔ یہ حج بھی اسی طرح ہے، میں ادا کروں گا تو ادا ہوگا، میری جگہ کوئی اور۔ ہاں، کچھ یہ کیونکہ اس میں فزیکلی جسمانی اور مالی خرچہ ہے اور مشکلات بھی ہیں اس میں، اس کے لیے کچھ عذر دیکھے جائیں گے۔ نمبر ایک عذر یہ ہوگا، شرائط یہ ہوئے گی کہ بندہ اتنا بوڑھا ہو گیا
کہ اب وہ وہاں جو ارکان حج ادا نہیں کر سکتا، اتنا بیمار ہو گیا ہے، وہاں وہ جو رکن ہے وہ نہیں کر سکے گا، سفر نہیں کر سکتا، یہ اب مجبوری ہے، یہ اس کو چاہیے کہ اپنی جگہ پہ کسی کو حج کروا دے، اس کی جگہ پہ ادائیگی ہو جائے، کیونکہ یہ عذر ہے کہ وہ خود نہیں چل سکتا، بہت بوڑھا ہو گیا، بیمار ہو گیا۔ جیسے روزہ فرض ہے، کوئی بوڑھا ہو گیا روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ اپنی جگہ پہ رکھوا دے، لیکن یہ عذر کی وجہ سے خود ٹھیک ٹھاک ہے اور نہیں رکھ رہا تو ساری دنیا کو بھی روزے رکھوا دے تو اس کا فرض ادا نہیں ہوگا، خود رکھے گا۔ اسی طرح ٹھیک ہے، صحت مند اتنی ہمت ہے کہ وہ حج کے رکن کر سکتا ہے تو وہ اپنی جگہ کسی اور کو کرواتا رہے تو اس کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ تبھی ہوگا جب بہت کمزور ہو گیا، بوڑھا بیمار ہے تو وہ پھر کسی جگہ۔ اسی طرح کوئی شخص پلان کر رہا تھا، مال آیا کہ میں حج پہ جاؤں، اچانک موت آ گئی تو اب اس کا فرض بیچ میں رہ گیا تو اس کے پیسوں سے اس کی طرف سے بھی حج ادا ہو سکتا ہے، اس کو بھی حج ادا کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ زندگی میں حج فرض ہے، یہ بھی یاد رکھیں، جس کو حج کروائے وہ کم از کم حج کے آداب جانتا ہو اور یہ یقین رکھے کہ وہ صحیح تمہاری جگہ پہ رکن ادا کرے گا، پھر یہ شکل ہوگی۔ اور کوشش کریں کہ یہیں سے جو سفر کی ساری ضرورتیں ہیں، جہاز کا کرایہ، وہاں کا جو کھانا پینا، وہ حج کروانے والے جس پہ حج نہیں وہ کر سکتا، مجبور ہے، اس کا بدل وہ کروائے گا۔ یاد رکھیے، افضل حج کروانا اسی کے لیے اسی کو بھیجا جائے جو عالم ہو یا کم از کم صحیح زیادہ ارکان حج ادا۔ انشاءاللہ یہ باقی سوال کل صحیح